یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اور زمین کے یہی وہ ذرات ہیں جن کے اندر رشد و ہدایت کی طلب کا سورج جگمگایا، تو انہی زمین کے ذروں کو اللہ نے عرش آشیاں بیت النور کا مسافر بھی بنا دیا۔ آج کی اس بزم محبت میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو اپنی سعادت کے لیے اپنی گفتگو کا عنوان بنا رہا ہوں، جو در حقیقت عنوان کائنات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے عاشق رسول، مرشد برحق، امام اہل سنت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین نے رسول پاک کے قدم ناز پہ نچھاور ہو کے یہ کہا تھا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، دنیا میں آج عروج و زوال کی داستانیں بہت تیزی کے ساتھ لکھی جا رہی ہیں، اور اس پیچ و خم میں انسان ایسا الجھا ہوا ہے کہ ایک ہماگیر کشمکش اور ایک ہماگیر جنگ کا منظر نگاہوں کو ایسا خیرہ کر رہا ہے کہ نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر، نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر، چمکتا ہے جگنو تو دل کانپتا ہے۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ دل کانپتا ہے جگنو کے چمکنے سے کہ کہیں یہ بھی آگ کے شعلے نہ بھڑکا دے، مگر آگ کے شعلے بھڑکانے والے اپنے چہرے پہ نقاب لگا کر کچھ زمانے تک تو دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اس تاریخ اور اتہاس کا کیا کرو گے جسے درپن کہتے ہیں، اور درپن کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اس لیے گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے، گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے، کوئی راہ میں آئینہ رکھ گیا ہے، اور آئینے کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے سفید اور اجلا چہرہ ہونا چاہیے، بے داغ کیریکٹر ہونا چاہیے، شاندار صورت ہونی چاہیے، شاندار سیرت ہونی چاہیے۔ تو آج یہ جو پوری دنیا ایک دوسرے سے نبردآزما ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ تیغ اور شمشیر کی جنگ نہیں ہے، یہ بم اور بارود کی بھی جنگ نہیں ہے۔ یہ جنگ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس بارود ہے ہم تمہیں دبا لیں گے، یا ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم تمہیں خاکستر کر دیں گے، نہیں۔
یہ جنگ ثقافت کی جنگ ہے، یہ جنگ طرز حیات کی جنگ ہے، یہ جنگ آئیڈینٹیٹی کی جنگ ہے، یہ جنگ اپنی شناخت کو غالب کرنے کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہر فلسفہ فکر یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری دنیا پر اپنی تہذیب کو غالب کر دیں، تو یہ تہذیب کی جنگ ہے جو تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، دماغ سے لڑی جاتی ہے، علم سے لڑی جاتی ہے، شعور سے لڑی جاتی ہے، آگہی سے لڑی جاتی ہے، فکر سے لڑی جاتی ہے، تدبر سے لڑی جاتی ہے، تذکر سے لڑی جاتی ہے۔ تاریخ کے پس منظر میں فکر کا جرنل اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جنگ جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ ثقافت کی جنگ ہے۔ اور ثقافت کی جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے جو طرز معاشرت اختیار کیا ہے، ہم نے جو طرز سیاست اختیار کیا ہے، ہم نے جو طرز ثقافت اختیار کیا ہے، ہمارا جو طرز ادب ہے، ہمارا جو طرز تعلیم ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارا جو طرز رہن سہن اور کھان پان ہے، ساری دنیا اسے قبول کر لے اور ہمارے رنگ میں رنگتی ہوئی دکھلائی دے۔ دنیا بھی یہی چاہتی ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صبغت اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تم سب ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو رنگ میں سب اپنے اپنے ڈھالنے کے چکر میں ہیں۔ کون کتنا ڈھلا، کون ملک کتنا ڈھلا، کون قوم کتنا ڈھلی، کس قوم نے اپنی تہذیب کا لبادہ اتار کے پھینکا، کس قوم نے اپنے عقیدے کا لبادہ اتار کے پھینکا، کس قوم نے اپنے اخلاق کا لبادہ اتار کر پھینکا، کس قوم نے اپنی شناخت کا لبادہ اتار کر پھینکا۔ تو دنیا کی وہ قوم جو ساری دنیا پہ غالب آ جانا چاہتی ہے، اس کے ہم مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہماری ثقافت دنیا پہ چھا گئی ہے اور کتنے پرسنٹ ہماری تہذیب کے قالب میں دنیا ڈھل گئی ہے۔ دراصل جنگ اس بات کی ہو رہی ہے۔ آج نعرے بدل رہے ہیں اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے طرز عمل کو اختیار کرو، تو آپ کے سامنے جو کچھ ہے اس میں تو آپ پریشان ہیں کہ طرز عمل ہم بدلیں یا نہ بدلیں۔ پھر طرز عمل کے لیے کوئی نمونہ چاہیے، فکر کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔